جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو نا، تب اللہ بھی تمہاری چاہت کو مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ تکلیفیں تو وقتی ہیں، آزمائشیں جب اللہ نے دی ہیں تو اسے نکالے گا بھی وہی، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو بس تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تم بھی مانگنا نہ چھوڑنا، کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ تم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہو، پھر اللہ تمہیں آزمائش دے کر یاد دلاتا ہے کہ اے بندے تو مجھے بھول بیٹھا ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پہ، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس لیے یقین رکھو اللہ کا فیصلہ کن لے کر ہی آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم نے بہت زیادہ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں، دراصل دونوں کی ہی آزمائش ہے۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، اور پھر اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے کسی بڑی آزمائش سے نکالنے کے لیے۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز سے ہے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ اللہ جانتا ہے تمہاری پریشانیوں کو، پر کیا تم اللہ کے کرم کو جانتے ہو؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں سے آزمائش کے طور پر ان کا امتحان لیتا ہے؟ اور کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ اپنے کسی بندے کو کبھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا؟ بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کسی ایسی نعمت سے نوازے گا جس سے تمہارے سارے زخم بھر جائیں گے۔